السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب لوگ؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے 100 کویسچنس لے کر آیا ہوں اردو کے، جو کہ پی پی ایس سی کے پاسٹ پیپر سے کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہ سیریز جو ہے یہ ہے 700 پلس اردو کے کویسچنس کے بارے میں۔ تو ہمارا پہلا کویسچن ہے، نواسی کس دور کا شاعر تھا؟ نواسی، اس کا جواب ہے عادل شاہی دور، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، کسی ادب کے بارے میں لطیف رد و بدل کا کیا نام ہے؟ کسی ادب کے بارے میں لطیف رد و بدل، جو اس میں تھوڑا بہت رد و بدل کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے پیروڈی کرنا، کاپی کرنا۔ کویسچن نمبر 3، تانیسی ادب سے کیا مراد ہے؟ تانیسی ادب، اس کا جواب ہے خواتین سے متعلق جو ادب ہے اسے تانیسی ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 4، رپورتاژ کس زبان کا لفظ ہے؟ رپورتاژ، اس کا جواب ہے اطالوی زبان کا۔ رپورتاژ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ کویسچن نمبر 5، ان کی صنف کو پڑھنا دلدل میں تیرنے کے مترادف ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے یہ الفاظ کس کے بارے میں کہا؟ اس کا جواب ہے رجب علی بیگ سرور کے بارے میں۔ مشتاق احمد یوسفی نے رجب علی بیگ سرور کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی صنف سخن کو پڑھنا دلدل میں تیرنے کے مترادف ہے۔ کویسچن نمبر 6، سر سید کی پہلی کتاب کا نام لکھیں۔ سر سید کی پہلی کتاب، اس کا نام ہے جام جم، ٹھیک ہے، یا جام جم۔ کویسچن نمبر 7، ایک محبت سو افسانے کس کی تصنیف ہے؟ ایک محبت سو افسانے، اس کا جواب ہے اشفاق احمد کی۔ اشفاق احمد کی۔ کویسچن نمبر 8، امر بیل کس کا ناول ہے؟ امر بیل، اس کا جواب ہے عمیرہ احمد کا۔ امر بیل عمیرہ احمد کا ناول ہے۔ کویسچن نمبر 9، چراغ تلے کس نے لکھی؟ چراغ تلے، اس کا جواب ہے مشتاق احمد یوسفی نے۔ مشتاق احمد یوسفی اور مشتاق احمد یوسفی۔ کویسچن نمبر 10، مشتاق احمد یوسفی مزاح نگار تھے، ان کا پیشہ بتائیے۔ مشتاق احمد یوسفی اپنے مزاح نگاری کی وجہ سے مشہور تھے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ ان کا، اس کا جواب ہے بینکر تھے۔ مشتاق احمد یوسفی بینکر تھے۔ کویسچن نمبر 11، سراج الاخبار کے بانی کون تھے؟ سراج الاخبار کے بانی کون تھے؟ اس کا جواب ہے بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے یہ سراج الاخبار کے بانی تھے۔ کویسچن نمبر 12، لفظ چائے کس زبان سے اردو میں آیا؟ لفظ چائے جو ہم پیتے ہیں یہ کس زبان سے اردو میں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے چینی زبان سے، ٹھیک ہے۔ لفظ چائے چینی زبان سے آیا ہے، چائے چینی سے آیا ہے، چینی ہے، ٹھیک ہے، ایسے یاد رکھیں اس کو۔ کویسچن نمبر 13، ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ناول جو ہے یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب پوچھا گیا، اس کا جواب ہے انوکھا یا عجیب، ٹھیک ہے، انوکھا یا عجیب ناول کا مطلب ہے۔ کویسچن نمبر 14، جنم کنڈلی کی تصنیف کس کی تصنیف ہے؟ جنم کنڈلی ایک کتاب کا نام ہے، اس کا جواب ہے فہیم اعظمی صاحب نے لکھی ہے جنم کنڈلی۔ کویسچن نمبر 15، پاکستان ناگزیر تھا، یہ کس نے لکھی کتاب؟ پاکستان ناگزیر تھا، اس کا جواب ہے حسن ریاض۔ کویسچن نمبر 16، شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ کس نے کیا؟ شعرائے اردو، جو اردو کے شعراء تھے ان کا پہلا تذکرہ کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے میر تقی میر نے۔ کویسچن نمبر 17، کون، کیسے، کس نے، ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ کون، کیسے اور کس نے، یہ ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اس میں استفہام لکھا ہوا تھا، یہاں پہ اس میں استفہام، اوکے۔ کویسچن نمبر 18، مجید لاہوری کا انتقال کب ہوا؟ مجید لاہوری کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب ہے 1957 میں۔ 1957 آزادی کی جو جنگ لڑی گئی تھی 1857 میں، اس کے بالکل 100 سال بعد مجید لاہوری کا انتقال ہوا۔ کویسچن نمبر 20، قواعد کی دو بڑی کون سی شاخیں ہیں؟ قواعد کی دو بڑی کون سی شاخیں ہیں؟ اس کا جواب ہے صرف اور نحو۔ یہ دونوں جو ہیں یہ قواعد کی دو بڑی شاخیں ہیں، اوکے۔ کویسچن نمبر 20، پنجاب کو اردو کا پہلا مولد و مسکن کس نے قرار دیا؟ کس نے کہا کہ پنجابی جو ہے یا پنجاب اس سے اردو نکلا ہے، پنجابی سے اردو نکلا ہے؟ یہ کس کا نظریہ ہے؟ اس کا جواب ہے
حافظ محمد شیرانی. حافظ محمد شیرانی. کویسچن نمبر 21. اردو کی پہلی نقاد خاتون کون ہے؟ اردو کی پہلی نقاد خاتون کون ہے؟ اس کا جواب ہے جی ممتاز شیریں. ممتاز شیریں. کویسچن نمبر 22. آزادی کی بعد تحریک کے علمبردار کون تھے؟ آزادی کے بعد تحریک کے علمبردار کون تھے؟ اس کا جواب ہے حسن عسکری. کویسچن نمبر 23. میزان کس کی تصنیف ہے؟ میزان ایک بک کا نام ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب ہے فیض احمد فیض سیالکوٹی کی. کویسچن نمبر 24. اردو کا نیا دبستان کس کی تصنیف ہے؟ اردو کا نیا دبستان. اس کا جواب ہے جی ڈاکٹر حمید الدین. کویسچن نمبر 25. کلیم الدین احمد نے غزل کو کیا قرار دیا؟ کلیم الدین احمد نے غزل کو کیا قرار دیا؟ نیم ویشی صنف شاعری. کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم ویشی صنف شاعری قرار دیا. کویسچن نمبر 26. حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے فضل حسن. کویسچن نمبر 27. میرا جی کا موضوع سخن کیا تھا؟ میرا جی کا موضوع سخن کیا تھا؟ اس کا جواب ہے عشقیہ. وہ عشقیہ شاعری کیا کرتے تھے. کویسچن نمبر 28. دیوان غالب کو نئی نسل کی انجیل کہہ سکتے ہیں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر محمد حسن کے. ڈاکٹر محمد حسن کے نزدیک دیوان غالب جو ہے یہ نئی نسل کی انجیل ہے. کویسچن نمبر 29. فوج کی جمع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے افواج. کویسچن نمبر 30. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو، یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا جواب ہے جی کلیم احمد عاجز کا. کلیم احمد عاجز. کویسچن نمبر 31. مرزا غالب کا ابتدا میں کیا تخلص تھا؟ مرزا غالب کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ اس کا جواب ہے اسد، جس کو ترک کر کے بعد میں انہوں نے غالب کر دیا تھا. کویسچن نمبر 32. غالب کو میر سے بڑا غزل کو کس نے قرار دیا؟ اس کا جواب ہے فراق گورکھپوری نے. فراق گورکھپوری کے نزدیک جو غالب تھے وہ میر تقی میر سے بڑے غزل گو شاعر تھے. کویسچن نمبر 33. میر تقی میر کی آپ بیتی کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے ذکر میر. ذکر میر. کویسچن نمبر 34. زبانوں کے خاندان کتنے ہیں؟ زبانوں کے خاندان کتنے ہیں؟ اس کا جواب ہے 8 خاندان ہے زبانوں کے. 8. کویسچن نمبر 35. اردو کا تعلق زبانوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہند یورپی گروپ سے ہے. اردو کا تعلق ہند یورپی گروپ سے. کویسچن نمبر 36. افسانے کا بابا آدم کسے کہتے ہیں؟ افسانے کا بابا آدم کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے منشی پریم چند کو. اور منشی پریم چند کا جو اصل نام ہے وہ ہے دھنپت رائے. کویسچن نمبر 37. کایا پلٹ کس کی تصنیف ہے؟ کایا پلٹ کے رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے؟ اس کا جواب ہے انتظار حسین. انتظار حسین نے لکھی تھی کایا پلٹ. کویسچن نمبر 38. مختصر افسانے کا آغاز کس دور سے شروع ہوا؟ مختصر افسانے کا، اس کا جواب ہے یلدرم سے. کویسچن نمبر 39. اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ اس کا جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور انہوں نے لکھا تھا مرات العروج جو تھا وہ پہلا اردو کا ناول تھا، اس لیے ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں یہ پہلے ناول نگار ہیں اردو کے. کویسچن نمبر 40. قصیدہ نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ قصیدہ نگاری، اس کا جواب ہے مرزا سودا نے کی تھی. مرزا سودا نے. کویسچن نمبر 41. شیخ ابراہیم ذوق کا استاد کون تھا؟ شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں یہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور ان کا استاد کون تھا؟ اس کا جواب ہے شاہ نصیر. شیخ ابراہیم ذوق کے جو استاد تھے وہ تھے شاہ نصیر. کویسچن نمبر 42. الکھ نگری کے مصنف کا کیا نام ہے؟ الکھ نگری جو بہت مشہور کتاب ہے اردو کی، اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے ممتاز مفتی. ممتاز مفتی. کویسچن نمبر 43. شکست کس کی تصنیف ہے؟ شکست ایک کتاب کا نام ہے.
اور اس کی تصنیف کس نے کی, کس نے اس کو مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے کرشن چندر نے, کرشن چندر. کویسچن نمبر 44, فصیل شب کس کی تصنیف ہے؟ فصیل شب, اس کا جواب ہے مرزا ادیب کی, مرزا ادیب. کویسچن نمبر 45, اتمام حجت کا مفہوم کیا ہے؟ اتمام حجت, اس کا مطلب ہے کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا یا دلیل باقی نہ چھوڑنا. حجت تمام کرنے کا مطلب ہے کہ میں آپ کو آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں, حجت تمام کر دی گئی, اس کے بعد آپ کو نہیں سمجھانا, دلیل باقی نہ چھوڑنا. کویسچن نمبر 46, غالب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ غالب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے امراؤ بیگم, امراؤ بیگم. کویسچن نمبر 47, انکار اور خوشبو کس کے شاعری مجموعے ہیں؟ انکار اور خوشبو یہ دونوں کس کے شاعری مجموعے ہیں؟ اس کا جواب ہے پروین شاکر کے. پروین شاکر جو اردو کی سب سے مشہور اور سب سے پرذوق شاعرہ تھی, ان کے مجموعے ہیں. کویسچن نمبر 48, زبان لال ہونا کا کیا مفہوم ہے؟ زبان لال ہونا, اس کا جواب ہے گنگ ہونا, خاموش ہونا, زبان لال ہونا. کویسچن نمبر 49, سید الامراء کس کو کہا جاتا ہے؟ سید الامراء, اس کا جواب ہے حسرت موہانی کو, حسرت موہانی سید الامراء ہے. کویسچن نمبر 50, فٹ پاتھ کی گھاس کس نے لکھی؟ فٹ پاتھ کی گھاس ایک کتاب کا نام ہے اور اس کی مصنفہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے بانو قدسیہ, بانو قدسیہ نے لکھی تھی فٹ پاتھ کی گھاس. کویسچن نمبر 51, برج کی جمع کیا ہے؟ برج, اس کا جواب ہے بروج, برج کی جمع ہے بروج. کویسچن نمبر 52, تلخابہ شیریں کس نے لکھی؟ تلخابہ شیریں کے مصنف کون ہے؟ اس کا جواب ہے ابو الاثر حفیظ جالندری, ٹھیک ہے. اور حفیظ جالندری نے ہی پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا تھا. کویسچن نمبر 53, بلد کی جمع کیا ہے؟ بلد, جواب ہے اس کا بلاد, بلد کی جمع ہے بلاد. کویسچن نمبر 54, الماکوش کا کیا مطلب ہے؟ الماکوش, الماکوش, اس کا جواب ہے دھنکی ہوئی, ٹھیک ہے. جیسے جو کپاس ہے اس کی دھنکی ہوتی ہے, دھنکی ہوئی, بالکل چھوٹے چھوٹے. کویسچن نمبر 55, ماہ نامہ مخزن کون نکالا کرتے تھے؟ ماہ نامہ مخزن, ان کے مدیر کون تھے, ایڈیٹر کون تھے؟ اس کا جواب ہے شیخ عبد القادر, شیخ عبد القادر نکالا کرتے تھے. کویسچن نمبر 56, نظم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نظم کے, اس کا جواب ہے تنظیم و ترتیب, نظم کے لفظی معنی ہے تنظیم و ترتیب. کویسچن نمبر 57, آتے جاتے لکھے پڑھے ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ آتے جاتے لکھے پڑھے یہ ادب کے لحاظ سے کیا کہلاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے فعل مضارع. آتے جاتے لکھے پڑھے ایسے الفاظ کو فعل مضارع کہتے ہیں. کویسچن نمبر 58, جس کو فلک نے توڑ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے, یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ اس کا جواب ہے میر تقی میر, میر تقی میر صاحب نے یہ شعر لکھا تھا اور یہ فی البدیہہ شعر تھا, اس کی کوئی تیاری نہیں تھی, اچانک ہی ایک محفل کے دوران انہوں نے یہ شعر کہہ دیا تھا. کویسچن نمبر 59, خان عبد القیوم خان کو کس صوبے کا جنہ کہا جاتا ہے؟ خان عبد القیوم خان کو کس صوبے کا جنہ کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سرحد کا, سرحد جو اب کے پی کے ہے. کویسچن نمبر 60, تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے, یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اس کا جواب ہے فیض احمد فیض سیال کوٹی کا, ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 61, نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, یہ بڑا مشہور شعر ہے اور وہ شاعر جو تھے وہ ایک کنٹروورسی میں بھی آ گئے تھے, تو یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ اس کا جواب ہے جی فیض, ٹھیک ہے. فیض راولپنڈی کنسپریسی کیس میں آ گئے تھے, انہوں نے فوج کی ملازمت بھی اختیار کی تھی. کویسچن نمبر 62, داستان مجاہد کے مصنف کون ہیں؟ داستان مجاہد, اس کا جواب ہے جی نسیم حجازی, نسیم حجازی. کویسچن نمبر 63, مفر کا متضاد کیا ہے؟ مفر, اس کا جواب ہے واحذر, ٹھیک ہے, واحذر.
क्वेश्चन नंबर 64, ऐसा फेल जिसमें जब तक फाइल के साथ मफूल ना आए जुमला मुकम्मल नहीं होता। ऐसा फेल जिसमें फाइल के साथ मफूल ना आए जुमला मुकम्मल नहीं होता, इसका जवाब है फेल मुतअद्दी। फेल मुतअद्दी में अगर फाइल के साथ मफूल ना आए तो जुमला मुकम्मल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 65, नून मीम राशिद का असल नाम क्या था। नून मीम राशिद जो कि उर्दू के बड़े कमाल राइटर हैं, इनका असल नाम था नज़र मोहम्मद राशिद। नून नज़र मीम मोहम्मद राशिद, नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 66, टक टक छम छम अदब के लिहाज से क्या है। टक टक छम छम, इसका जवाब है इसमें सूद। ठीक है जी, इसमें सूद आवाज के मुतल्लिक है ये। क्वेश्चन नंबर 67, मौलाना जफर अली खान कहाँ के पढ़े हुए थे। मौलाना जफर अली खान ने तालीम कहाँ से हासिल की थी। इसका जवाब है अलीगढ़ से। अलीगढ़ के पढ़े हुए थे मौलाना जफर अली खान। क्वेश्चन नंबर 68, उर्दू सनफ में सबसे कदीम सनफ कौन सी है उर्दू में। इसका जवाब है कै मकरनी। जो कै मकरनी सनफ है ये सबसे कदीम और पुरानी सनफ है उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 69, तलखियाँ किसकी तसनीफ है। तलखियाँ। क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब है साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी। क्वेश्चन नंबर 70, दस्तक ना दो किसका नावल है। दस्तक ना दो ये नावल किसने लिखा था। इसका जवाब है जमीला हाशमी। ठीक है, जमीला हाशमी। क्वेश्चन नंबर 71, शाम शहर यारा किसका मजमूआ है। शाम शहर यारा ये मेरे फेवरेट शायर का मजमूआ है, फैज़ अहमद फैज़ सियालकोटी का, शाम शहर यारा। क्वेश्चन नंबर 72, मीरा जी का ताल्लुक उर्दू अदब के हल्का के किस तहरीक से था। मीरा जी का ताल्लुक उर्दू अदब के हल्का की किस तहरीक से था। इसका जवाब है ज़ौक़ तहरीक से। तहरीक ज़ौक़ से ताल्लुक था उनका। क्वेश्चन नंबर 73, हम सगीर का मफ़हूम क्या है। हम सगीर का मतलब क्या है। इसका जवाब है हम आवाज़ होना। हम सगीर होना, हम आवाज़ होना, एक जैसी आवाज़ होना, एक जितनी आवाज़ होना। क्वेश्चन नंबर 74, हक का मुतजाद क्या है। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया। मुतजाद का मतलब है एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 74 का जवाब है बातिल। हक का मुतजाद है बातिल। क्वेश्चन नंबर 75, मुंशी कंवल किशोर की क्या खिदमत हैं। उन्होंने किस उर्दू के एरिया में खिदमत सर अंजाम। इसका जवाब है अखबार नवीसी में। वो अखबार नवीस थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, फातेह बुरहान किसे कहते हैं। फातेह बुरहान, इसका जवाब है गालिब को। फातेह बुरहान गालिब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, दुकान बढ़ाना का क्या मतलब है। दुकान बढ़ाना, इसका मतलब है दुकान बंद करना। दुकान बंद करना, दुकान बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 78, उंदलस में अजनबी और खाना बदोश किसके सफरनामे हैं। उंदलस में अजनबी और खाना बदोश ये दोनों अफसाने किसके हैं। इसका जवाब है मुस्तनसर हुसैन तारक। ठीक है, उंदलस में अजनबी और खाना बदोश मुस्तनसर हुसैन तारक। क्वेश्चन नंबर 79, जुमला मुकम्मल करें। सुबह बनारस, शाम डैश। इसका जवाब है ओद। सुबह बनारस, शाम ओद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, धूमधाम में दाम क्या है। धूमधाम लफ्ज इस्तेमाल होता है ना उर्दू में, तो इसमें जो सेकंड लफ्ज है दाम, ये क्या है। इसका जवाब है महमल। ठीक है, महमल। महमल एक उर्दू की इस्तिलाह है। इसका मतलब है कोई ऐसा लफ्ज जिसका कोई मानी ना हो। मतलब धूमधाम में दाम का कोई मतलब नहीं है। जैसे रोटी वोटी, रोटी का कोई मतलब नहीं है। खाना वाना, खाना में वाना का कोई मतलब नहीं है। तो महमल एक ऐसा मतलब ऐसी किस्म है जिसमें अल्फाज को कोई मानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 81, गतरबूद क्या है। गतरबूद, इसका जवाब है मुहावरा। गतरबूद एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 82, नदवतुल उलमा किसने कायम किया। नदवतुल उलमा, इसका जवाब है शिबली नोमानी ने, मौलाना शिबली नोमानी ने। क्वेश्चन नंबर 83, उस चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अदब के लिहाज से ये क्या है। उस चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। इसका जवाब है तस्बीह, क्योंकि चश्मे के पानी की तारीफ की गई है कि वो ठंडा है, तो ये तस्बीह हो रही है उसकी। क्वेश्चन नंबर 84, रदीफ के लुग़वी मानी क्या है। रदीफ के, इसका मतलब है घोड़े पर किसी के पीछे सवार होना। रदीफ का मानी घोड़े पर किसी के पीछे सवार होना। क्वेश्चन नंबर 85, मिर्जा गालिब की बरसी कब मनाई जाती है। मिर्जा गालिब की बरसी कब मनाई जाती है। कौन सा दिन था जिस दिन मिर्जा गालिब फौत हुए। इसका जवाब है 16 फरवरी को।
16 فروری 1869 کو فوت ہوئے تھے مرزا غالب، ٹھیک ہے، 16 فروری کو۔ کویسچن نمبر 86، علامہ شبلی نعمانی کے الفاروق کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ علامہ شبلی نعمانی کی جو کتاب الفاروق تھی اس کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے مولانا ظفر علی خان، ٹھیک ہے، مولانا ظفر علی خان۔ کویسچن نمبر 87، شاعر انقلاب کون تھے؟ شاعر انقلاب، اس کا جواب ہے جوش ملی آبادی، جوش ملی آبادی۔ اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یادوں کی بارات جو ہے وہ بھی جوش ملی آبادی کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کویسچن نمبر 88، اردو میں انشاء نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ اردو میں انشاء نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے سر سید احمد خان نے، سر سید احمد خان نے۔ کویسچن نمبر 89، سوانح نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ سوانح نگاری مطلب بایوگرافی لکھنا کسی کی، ٹھیک ہے، لائف بایوگرافی لکھنا۔ اس کا جواب ہے جی مولانا الطاف حسین حالی، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی حیات جاوید، جو کہ ان کے استاد سر سید احمد خان پہ لکھی ہوئی کتاب تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلی بایوگرافی اردو کی لکھی گئی وہ سر سید احمد خان پہ تھی، رائٹر مولانا الطاف حسین حالی تھے، اور کتاب کا نام حیات جاوید تھا۔ کویسچن نمبر 90، اردو کا شیکسپیئر کسے کہتے ہیں؟ اردو کے ڈراموں کا شیکسپیئر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آغا کاشمیری کو، آغا حاشر کاشمیری، ٹھیک ہے، آغا حاشر کاشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 91، منشی پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ میں نے پہلے بھی بتایا، ان کا اصل نام تھا دھنپت رائے۔ کویسچن نمبر 92، تھالی کا بینگن ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس محاورے کا کیا مطلب ہے تھالی کا بینگن ہونا؟ اس کا مطلب ہے غیر مستقل مزاج ہونا، غیر مستقل ہونا۔ کویسچن نمبر 93، اوس پڑھنا کا کیا مطلب ہے؟ اوس پڑھنا، اس کا مطلب ہے مایوسی ہونا، مایوسی چھا جانا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہونا، ڈیسپریشن ہونا۔ کویسچن نمبر 94، چاکی واڑہ میں وصال کس کا ناول ہے؟ چاکی واڑہ میں وصال کس کا ناول ہے؟ اس کو فیض نے اردو کا سب سے بڑا ناول قرار دیا تھا۔ چاکی واڑہ میں وصال کو فیض احمد فیض نے اردو کا سب سے بڑا ناول قرار دیا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ اس کا جواب ہے محمد خالد اختر نے، محمد خالد اختر کا یہ ناول ہے چاکی واڑہ میں وصال۔ کویسچن نمبر 95، اقبال نے غالب کو کون سے انگریزی شاعر جیسا قرار دیا؟ اقبال نے غالب کو کون سے انگریزی شاعر جیسا قرار دیا؟ اس کا جواب ہے گوتھے، ٹھیک ہے، گوتھے جیسا قرار دیا تھا اقبال نے۔ کویسچن نمبر 96، اردو کی جین آسٹن کون کہلاتی ہیں؟ اردو کی جین آسٹن کسے کہا جاتا ہے؟ کویسچن نمبر 96 کا جواب ہے بشرا رحمان کو، بشرا رحمان اردو کی جین آسٹن ہے۔ کویسچن نمبر 97، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ انگلش کا ایک ایڈیم ہے، اس کا اردو میں کیا ترجمہ بنے گا؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اس کا جواب ہے اول خویش بعد درویش، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے صدقہ خیرات جو بھی کرنا ہے، چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے، پہلے آپ کریں، خود مثال بنے دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 98، میبل اور میں کے مصنف کون ہیں؟ میبل اور میں، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا جواب ہے پطرس بخاری، جو کہ مزاح نگار تھے، پطرس بخاری، اوکے۔ کویسچن نمبر 99، سب رس کس دور میں لکھی گئی؟ سب رس، اس کا جواب ہے دکنی دور میں، دکنی دور میں۔ اردو کے ادوار ہے نا، تو اس میں سب رس جو ہے یہ دکنی دور میں لکھی گئی۔ کویسچن نمبر 100، اور یہ ہمارا لاسٹ کویسچن ہے آج کا، ادبی دنیا رسالہ کس نے نکالا؟ ادبی دنیا ایک رسالے کا نام تھا، یہ کس نے نکالا؟ اس کا جواب ہے مولانا صلاح الدین، ٹھیک ہے، ادبی رسالہ مولانا صلاح الدین نکالا کرتے تھے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔